والے بھی حضرت عمر بن خطاب ذوق والے بھی تھے، اس لیے آج جو بد ذوق ہے حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتا. میں بے ذوق نہیں کہتا، میں کیا کہتا ہوں؟ مجھے اپنے جملے کی وضاحت کرنا پڑتی ہے یہ لفظ میں نے کیوں کہا. وہ بے ذوق نہیں ہے، وہ کون ہے؟ ایک ہوتا ہے با ذوق، ایک ہوتا ہے بے ذوق، ایک ہوتا ہے بد ذوق. با ذوق کون ہوتا ہے؟ خوشبو لگائی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، بندہ سنتا ہے تو ساری خوشبو کتوں لگی ہے؟ یہ کون ہے؟ بولو نہیں کون ہے؟ ساری خوشبو کتوں لگی ہے؟ اور بات کہتے ہیں ساری نعمت دے دے. یہ کام نہ کیا کرو، کتنا پوچھنا کافی ہے کتوں لگی، یہ کافی ہے کہاں سے لی ہے. بعض شاگرد ہوتے ہیں مجھے دے دیں برکت کے لیے. میں نے کہا برکت کے لیے چیز لیتے نہیں ہیں، برکت کے لیے چیز دیتے ہیں. اور اگر برکت لینی ہو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو حل بتا دوں. میں یہ باتیں سکھاتا ہوں. آپ چاہتے ہیں یہ قلم بولتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، اس قلم سے لکھتے ہیں، پہلے قلم پیش کریں تو ساری قلم قبول فرما لیں، اور اگر پسند فرمائے تو اپنا مجھے دے دیں. اب اس کا کام بھی چلتا رہے گا اور آپ کو برکت بھی مل جائے گی. ایسی برکت رہنا استاد سے کام میں مل جائے، یہ کون سی برکت ہے؟ آپ کی پگڑی بہت اچھی ہے، استاد مجھے دے دیں. میں نے کہا اس سے پگڑی اچھی پیش کریں اور پھر یہ پگڑی مانگ لیں، آپ کو برکت مل جائے گی، استاد کو پگڑی مل جائے گی. تو بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ذوق ہوتا ہے اور ایک دلیل. ایک ہوتا ہے با ذوق، ایک بے ذوق، اور ایک خوشبوش ہوگی اور مزہ آ گیا. ساری کہاں سے لی ہے؟ یہ کون ہے؟ با ذوق. اور ایک بندہ کہتا ہے خوشبو، پر میرا ذوق نہیں ہے، وہ تو بھی ٹھیک ہے، نو ہو تبھی ٹھیک. یہ کون ہے؟ بے ذوق. اور ایک بندہ آپ خوشبو لے کر آئیں وہ ناک بند کرتا ہے. کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے سر کو درد ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے خوشبو سنو تو سر میں درد ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ با ذوق ہو تو سبحان اللہ، بے ذوق ہو تب بھی قابل قبول ہے، لیکن بد ذوق ہو، بولیے بد ذوق ہو یہ قابل قبول نہیں ہے. میں ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، ایک بد عمل ہوتا ہے، ایک بد نیت ہوتا ہے. ایک بد عمل ہوتا ہے، ایک بد عمل ہمارے یہاں قابل قبول ہے، بد نیت قابل قبول نہیں ہے. بد عمل کو سنبھالا جا سکتا ہے، بد نیت کو نہیں سنبھالا جا سکتا. اب میں اس پہ مثالیں دوں گا نا، ہمارے 2 گھنٹے سے بھی گزر جاتے. میں صرف آپ کی تربیت کے لیے باتیں کہتا ہوں، ان بات کو سمجھا کرو. ایک ہوتا ہے بد عمل ہونا اور ایک ہوتا ہے بیوی اللہ کو دے اور بہت خوبصورت ہو، خوبصورت بھی ہو خوبصورت بھی ہو، اللہ بیوی دے اور بہت اچھی بیوی اللہ سے مانگا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، استری اس کا معنی بیان کرتے ہیں ایک امرأۃ حسینہ، امرأۃ صالحہ، نیک بیوی. اس مراد یہ ہے استری نے اس کی تفسیر فرمائی تو نیک بیوی اور خوبصورت بیوی اللہ سے مانگے. خوبصورت اور نیک بیوی کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام. حضور ارشاد فرماتے ہیں کل ما یرہو بالرجل فہو باطل، ہر کھیل اللہ کو ناپسند ہے. 3 کھیلیں اللہ پسند فرماتے ہیں، مجاہد تیر سے کھیلے، مجاہد گھوڑے پر چڑھے اور مجاہد اپنی بیوی سے کھیلے. ملاعبۃ الرجل اہلہ، اس کھیل پہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کھیل ہے. ایک ہوتی ہے کھیل تماشا اور ایک کیا ہوتی ہے کھیل تماشا اور بات ہوتی ہے. اس کھیل کی تو خدا بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کو نیک بیوی بھی دے اور اللہ کو خوبصورت بیوی بھی دے. آپ امین کہتے بھی جھجکتے ہو، ہم سب ہم فقیروں کے لیے دعا کرو اللہ ہمیں دے. ذوق سے آمین کہتے بھائی. جنت کی حوروں کا خدا نے تذکرہ فرمایا نا، کیوں فرمایا؟ اللہ سے مانگو یا شرماؤ؟ اچھی بیوی اللہ سے مانگنی چاہیے، شرمانا چاہیے. عجیب تم فقیر آدمی. آپ لوگ کے دل میں باتیں ہوتی ہیں آپ کہتے نہیں ہیں، ہمارے جو دل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ ہمارا تکلف تصدق بناوٹ یہ نہیں ہے جو بات دل کی ہے کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کان اعمقهم علما واقلهم تکلفا، صحابہ کا علم گہرا ہوتا تھا اور ہوتے بے تکلف تھے. ہمارا علم ہوتا ہی نہیں ہے اور تکلف ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں. علم گہرا ہونا چاہیے اور تکلفات سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ امت کے لیے آپ سے استفادہ بہت آسان ہوگا. میری بات سمجھتے ہیں؟ اللہ حضرات کو خوبصورت اور خوبصورت سیرت بیوی عطا فرمائے. بات سمجھا رہا تھا میں، صرف بات یہ سمجھا رہا تھا بیوی خوبصورت ہو، توجہ رکھنا، بیوی خوبصورت ہو اور شوہر کی بجائے لائن کی اور فٹ ہو، توجہ. اور بیوی بدصورت ہو اور شوہر پہ جان دیتی ہے. شوہر پہ میں سمجھانے کے لیے کہوں گا یہ جو بدصورت ہے نا، یہ بدصورت ہے اور شوہر پہ جان دیتی ہے اور غیر کو تکتی بھی نہیں ہے، اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بد عمل. سمجھانے کے لیے اسے کہہ سکتے ہیں بد عمل کی مثال دے سکتے ہیں. اور وہ جو دوسری عورت ہے نا وہ خوبصورت تو بڑی ہے لیکن لین کی اور ہے، اسے ہم کہیں گے بد نیت.
اسے کیا کہیں گے؟ اس کے پاس حسن بھی ہے لیکن بدنیت ہے، اس کے پاس حسن تو نہیں ہے لیکن وہ بانی ہے، حسن تو نہیں ہے نا لیکن نیت ٹھیک ہے، اس کے بعد حسن بھی ہے، اس کی نیت غلط ہے۔ تو جس عورت کو حسن نہ ملے اور نیت والی ہو یہ قابل قبول ہوتی ہے، حسن مل جائے اور نیت ٹھیک نہ ہو یہ عورت قابل قبول نہیں ہوتی۔ بد عمل بندہ چل جاتا ہے اور بد نیت بندہ کبھی بھی نہیں چلتا۔ مجھ سے طلباء فون پوچھتے ہیں، آپ اس کے بیٹھے ہوئے جن نے فون کیا ہے کئی لوگ کرتے ہیں استاد جی آپ کا تخصص ہوگا، میں نے کہا جی ہوگا، کب ہوگا؟ 10 سے 15 شعبہ انشاءاللہ داخلہ ہوگا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ نمبر 1 مولوی اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ پڑھنی عبادت نہ بھی ہم سکھا لیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ نالائق ہے ہم انشاءاللہ لائق بنا لیں گے، نہیں بولنا ہوتا ہم بلوا لیں گے انشاءاللہ۔ لائق کو لیا تو کون سا کمال کیا، نالائق لے کر لائق بناؤ نا پھر کمال ہے۔ جو پہلے سے باصلاحیت تمہارے پاس آیا پھر کون سی محنت ہے؟ بے صلاحیت آئے اس کو باصلاحیت بناؤ، یہ کمال ہے۔ میں نے کہا لیکن ایک شرط کیا ہے؟ بیوقوف نہ ہو۔ بات سمجھ جائے بیوقوف ہمارے شہر کی مقصد ہم کو فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور پیچھے ایک بندہ آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو کسی نے عرض کیا حضرت آپ اس بندے سے کیوں دوڑتے ہیں؟ فرمایا یہ احمق ہے، میں اسے جان بچا رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا حضرت آپ کو تو اللہ نے مسیحا بنا کر بھیجا ہے، آپ تو موضوع پر دم کریں تو شفا مل جاتی ہے، تو دم مارے تاکہ اس کو شفا ملے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مرض کی دم، میرے دم میں مرض کی شفا تو ہے، حماقت مرض نہیں ہوتی، حماقت عذاب ہوتا ہے، میں اس عذاب سے دوڑ رہا ہوں، میں اس عذاب سے دوڑتا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بیوقوفی عذاب ہے، اللہ ہمارے مرکز کو عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ عذاب سے محفوظ رکھے۔ خیر بات لمبی ہوگی، میں بات کیا سمجھا رہا تھا آپ کو؟ پہلے نبوت تھی تو نبوت کے دشمن، اب اجتہاد ہے تو اجتہاد کے دشمن بھی ہے۔ میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ بعض باتیں سمجھا کریں، وہ سے بات دل پڑی تو سویا تھا اور ہماری بات پوری کر گئی۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے دلائل آپ کے سامنے لانے ہیں نا، دلائل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ذوق کے مطابق گفتگو کرو، تو دلائل تو ملتے ہیں مناظر سے اور ذوق ملتا ہے نظریاتی سرحد کے محافظ کو کیا کہتے ہیں؟ اور جغرافیائی سرحد کے محافظ کو توجہ رکھنا۔ میں نے کہا تھا جغرافیائی سرحد کراس کرے تو فوجی فائرنگ کرتا ہے، اس کی فائرنگ کا نام دلیل ہے، اور جب اس کی دلیل کا نام فائرنگ کا نام گولی ہے، اور جب نظریاتی سرحدات کو کراس کرے تو حفاظت مناظر کرتا ہے اور فائرنگ کرتا ہے، اور مناظر کی فائرنگ کا نام کیا ہے؟ دلیل۔ میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ سرحد کراس کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، نکلے تو بھی کراسیں گے، داخل ہو تو بھی کراسیں گے، نہیں سمجھا؟ کوئی پاکستان سے نکلے تو بھی کراسیں گے اور انڈیا سے داخل ہو تو بھی کراسد ہے، تو ملحد بنے تو بھی کراسد ہے اور کوئی بدعتی بنے تو بھی کراسیں گے۔ تو مناظر کی فائرنگ کا شکار ملحد بھی ہوگا مبتدی بھی ہوگا، ملحد بھی ہوگا مبتدی بھی ہوگا۔ ہمارے کہتے ہیں یہ تو اپنا ہے اسے کچھ نہ کہو، فوجی کہتے ہیں اپنا ہے تو پاکستان میں رہے نا، یہ انڈیا کیوں جاتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ فوجی کیا کہتے ہیں اپنا ہے تو پاکستان میں رہے نا، یہ بارڈر کراس کو کرتا ہے۔ میں نے کہا جب یہ اپنا تھا تو حضور کی حیات کا انکار کر کے نکلتا کیوں؟ نہیں سمجھے؟ کیوں نکلتا؟ کیوں ملحد بنتا ہے؟ نہ جائے نا، لوگ کہتے ہیں یہ اپنا ہے۔ میں نے کہا جب تک یہ ہاتھ اپنا ہے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرے گا پھر اس کو یوں مارتے ہیں جیسے غیر کو مارتے ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بعض حالات میں دیکھتا ہوں جب مماتیت کی باری آتی ہے ان کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری آتی ہے، ہلکی سی بعضوں کے چہرے پہ، اس کی وجہ شاید وہ کچھ ہوتا ہے نا، نانی اماں بہت اچھی ہے یاد تو آتی ہے، جو تھوڑے بہت پرانے تعلقات ہوتے ہیں اس کو دھلنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، رابطہ رہے گا تو انشاءاللہ دھل جائیں گے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ سننا انشاءاللہ۔ اچھا اسی حدیث سے مبارک پہ، اس حدیث مبارک پہ جو میں نے پیش کیا ایک دوسری بات ہے نشیر فرما لیں۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو عوام کو سمجھانی آ جائے، آپ یقین فرمائیں میدان آپ کا ہے۔ جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں نا یہ سمجھ آ جائے اور پھر سمجھانی آ جائے تو میدان آپ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور ان 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا، بولیے نا جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ما انا علیہ وصحابی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سارے نہ کرو، ایک کرے تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے نا، آپ سارے کریں گے تو مجھے تو نہیں تھی، آپ میری فام کو بھی خیال فرمائیں۔
وہ ایک ما انا علیہ وصحابی کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں عام طور پہ جو میرے نقش قدم پہ چلے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جب یہ ترجمہ کریں گے تو کوئی بندہ سوال کرے گا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نقش قدم جدا جدا ہے؟ کیا جدا جدا ہے؟ تو جب حضور ما انا علیہ فرما دیتے اور ایک ہی ما انا علیہ فرماتے، جب ہے یہ تو یا اللہ کے پیغمبر ما انا علیہ فرماتے یا ما علی اصحابی فرما دیتے، دونوں میں سے ایک بات فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نقش قدم پر بھی چلے اور صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلے۔ میں جلسوں میں ایک جملہ یہی بات حضرت تفنن اور لطافت کی یہ بات کہتا ہوں اپنے پورے بیان میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ایک ترجمہ خطیب کرتا ہے، ایک ترجمہ وکیل کرتا ہے، ایک ترجمہ خطیب کرتا ہے، ایک ترجمہ وکیل۔ خطیب جو ترجمہ کرے گا اس کو پتہ ہے مجھ پر کسی نے کون سا اعتراض کرنا ہے، جو چاہو کر دو، اور وکیل کو پتہ ہے کہ میرے ترجمے پہ جرا ہونی ہے، پھر وہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس پر اشکالات دم، اگر اشکال ہو تو جواب پہلے سے پیدا ہو، پہلے اس کے جواب دے دیں۔ اس لیے میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کرتا ہوں۔ ما انا علیہ وصحابی، اللہ کے نبی ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جنت میں جانا والا وہ ہوگا کہ جو حدیث مجھ سے لے اور شرح میرے صحابی سے، حدیث مجھ سے لے اور شرح میرے صحابی سے لے، وہ ہوگا جنت میں جانے والا۔ لفظ مجھ سے لے اور معنی میرے صحابی سے لے، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس کو آپ نے عوام میں کیسے سمجھانا ہے؟ توجہ رکھنا، عوام میں کیسے سمجھانا ہے؟ عوام کو آپ نے یوں سمجھانا ہے، غیر مقلدین سے پوچھو تمہارا اور دیوبند احناف کا کیا اختلاف ہے؟ تو غیر مقلد کہتا ہے ادھر جاؤ امام ملتا ہے، ادھر آؤ نبی ملے گا، ادھر جاؤ حدیث ملے گی، ادھر آؤ فقہ ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو نبی کو لینا ہے، ہم نبی کو لے کر امام کو لے کر نبی کیوں چھوڑیں؟ ہم نے حدیث لینی ہے، فقہ کو لے کر حدیث کیوں چھوڑیں؟ میں نے کہا نا، وہ بدیانتی کرتا ہے۔ دیوبند والوں کے پاس آؤ، ہم کہتے ہیں ادھر جائیں تو بھی نبی ہے، ادھر آئیں تو بھی نبی ہے، ادھر آئیں جائیں تو بھی حدیث، ادھر آئیں تو بھی حدیث۔ پھر لوگ کہتے ہیں جب دونوں طرف نبی اور حدیث ہے تو تمہارا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف سمجھو، یہ بات آپ نے جیسے سمجھانی ہے نا، پہلے خود سمجھو پھر عوام کو سمجھاؤ۔ آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کے علاقوں سے غیر مقلدیت کا بیج مٹنا شروع ہو جائے گا، اور آئندہ لوگ غیر مقلد ہونے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ بات اس انداز میں کہیں کہ دلائل بھی ہوں، موقف بھی ہوں، لوگ آپ کی تائید بھی کریں اور باطل سے نفرت بھی کریں، لوگ سمجھیں نہیں یار یہ بہت غلط قسم کے لوگ ہیں۔ میں سمجھائی کرتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں حدیث پیغمبر کی صحابہ سے ملتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے ملتی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں دیوبند والے حدیث کے الفاظ نبی کے صحابہ سے اور الفاظ کا معنی بھی نبی کے صحابہ سے، اور وہ کہتے ہیں نہیں حدیث کے الفاظ نبی کے صحابہ سے اور حدیث کا معنی نبی کے صحابہ سے نہیں، ہمارے صحابہ سے، لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو مسئلہ کے دیوبند بن جاتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو مسئلہ کے غیر مقلد بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ وصحابی، تم نے لفظ بھی صحابہ سے لینا ہے اور میری کلام کا معنی بھی میرے صحابہ سے لینا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پہ ہم مثالیں جمع کر لیں، نہ جمع ہوں آپ ہم سے وصول کر لیں، لکھی لکھی مثالیں کاغذ پر موجود ہیں، ان مثالوں کو بیان کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی وہاں کبھی غیر مقلدیت کے نام نہیں لے گی۔ تو مان علیہ صحابی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مان علیہ و صحابی کے الفاظ نبی پاک سے اور معنی صحابہ سے، حدیث نبی پاک سے اور معنی صحابہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا بندہ اہتمام کرے محمد گمراہی سے بچ جاتی ہے۔ آگے سے دلیل نمبر دلیل نمبر 4 ہے عن العباد بن ساری رضی اللہ عنہ، حدیث کا اشارہ دے دیا کریں، پورے الفاظ لکھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ قال صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اکبر علینا فوازنا موعظة بلیغا ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع او قال مودع فماذا تعهد علينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ
बाबुन फी लुज़ूम सुन्नह, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 287, जामी तिर्मिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 96, अबवाबुल इल्म बाबुल अख़्ज़ बिस्सुन्नह, मिशकातुल मसाबीह जिल्द 1 सफ़ा 30, बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह। इस हदीस मुबारक का खुलासा क्या है? हज़रत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई, अल्लाह के नबी के रहमान पर मुतवज्जह हुए। नबी पाक सल्लम ने एक बहुत उम्दा खुतबा इरशाद फरमाया कि जिससे आंखों से आंसू जारी हो गए, सहाबा के दिल उसकी वजह से धड़कने लगे। फिर सहाबी में से खड़ा हुआ, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी गुफ्तगू से यूँ महसूस होता है कि जैसे आप दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, हमें कोई वसीयत फरमा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत, मैं तक़वल्लाह अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। इसका मफ़हूम भी समझे। तक़वल्लाह का माना जो बंदा इब्तिदाअन गुनाह न करे, ये भी तक़वा है, और गुनाह हो जाए तो तौबा करे, ये भी तक़वा है। गुनाह न करना भी तक़वा, और गुनाह हो जाए तो तौबा करना भी तक़वा। क्यों? जो इब्तिदाअन गुनाह नहीं करता वो भी अल्लाह से डरता है, और जो गुनाह करके तौबा करता है वो भी अल्लाह से, अगर अल्लाह से न डरता तौबा क्यों करता? इसलिए कोई बंदा गुनाह न करे वो भी मुत्तकी, और गुनाह करके तौबा कर ले तो वो भी मुत्तकी। तो गुनाह करके तौबा करने वालों पर भी अब शफ़क़त का रखा करें, पिछले गलतियों की दोहराकर उम्मत में फसाद पैदा न किया करें। जो कभी गुनाह किए थे लोग उस पर बातें शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेता, एक हमारे मुतालिबीन में से हैं, उनका मुझसे बैत का ताल्लुक़ भी है। जब पहले उनकी दाढ़ी भी नहीं थी और उनकी अपनी दुकान की वीडियो सीरीज़ की थी, उन्होंने निकाह किया अपने गांव में एक लड़की से लव मैरिज की और उसको निकाल कर लाए और उसके साथ उन्होंने निकाह किया। बाद में ज़िंदगी बदल गई, वीडियो सेंटर जला दिया, मुझसे बैत कर ली, अपने चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रख ली। उनके घर वालों का हमारे यहाँ आना जाना हुआ तो उन्हीं के गाँव की औरतें हमारे यहाँ आ गई और मुझे आकर मिली, कहती मोहम्मद साहब आप उसके करतूत का पता है? मैंने कहा बिल्कुल पता है, आप फिर भी उसको घर में आने देते हैं? मैंने कहा आता भी है, आइंदा भी आएगा। मुझे कहती है क्यों? मैंने कहा कि बंदा हिंदू हो और कहती मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ। मुझे कहा तुम्हें पता है पहले हिंदू था, ये बात क्या भी ठीक है? कहती है नहीं। तो मैंने कहा पहले ज़िंदगी ठीक थी, अब उसकी ज़िंदगी और है, पिछली ज़िंदगी को लेकर आज की ज़िंदगी पर ताना देना ठीक नहीं। जब ज़िंदगी बदल गई है तो सारे मामला ही बदल गए। मैं गुजारिश ही करता हूँ अगर कोई बंदा ज़िंदगी बदलने का फैसला कर ले तो पिछली ज़िंदगी उसको याद करा के उसको ताने हरगिज़ न दिया करे। अल्लाह हम सब की बात समझने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वइया वसमे वताअत, बात सुना भी करो हाकिम की और उस पर अमल भी किया करो। वइन कान अब्दन हबशिया, अगरचे तुम्हारा हाकिम एक गुलाम हबशी क्यों ना हो। फ़इन्नहु मैं यअश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मैं दुनिया छोड़ जाऊँगा, जो मेरे बाद तुम में से कोई बंदा दुनिया में ज़िंदा रहा बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती, इख्तिलाफात का हल मेरी सुन्नत में तलाश करना, व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीय्यीन, और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना, इससे इख्तिलाफात के हल तलाश होंगे। फ़तमस्सकू बिहा, इस सुन्नत को मजबूती से थाम लो। वाज़ू अलैहा बिन नवाजिद, ऐसे मजबूत पर थामो जैसे तार के साथ रस्सी को पकड़ा जाता है, यूँ मजबूत करके मेरे खलीफा राशिद की सुन्नत को थामो। मैं तर्जुमा वो करता हूँ जो तर्जुमा अपने आवाम में कहना और आपको समझाना है, मैं इसलिए तर्जुमा करता हूँ। तमस्सकू बिहा, इस सुन्नत को आपने मजबूती से थामना है। अज़ू अलैहा बिन नवाजिद, ऐसे मजबूती से थामना है जैसे दाढ़ के साथ किसी रस्सी को पकड़ लिया जाता है। ये तर्जुमा किया करें ताकि आपको तशबीहात देकर बात कहने में कभी उलझन पेश न आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अब इस हदीस मुबारक में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ साथ खलीफा राशिद की सुन्नत के ऊपर अमल करने का हुक्म दिया है। और खलीफा राशिद ये ना तो अल्लाह होता है, और खलीफा राशिद ना अल्लाह के नबिदा, ना अल्लाह है ना अल्लाह का रसूल है। ये तो नबी भी नहीं और नबी का रसूल है, नबी भी नहीं और रसूल भी नहीं बल्कि उम्मती है। गैर मुक़ल्लिद कहता था उम्मती की बात को मानना शिर्क है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में खलीफा राशिद की बात को मानना ज़रूरी है। अब हम गैर मुक़ल्लिद की बात मानेंगे या अल्लाह के नबी की बात मानेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे। गैर मुक़ल्लिदीन इस मौके पर कई शुबहात पैदा करेंगे। वो कभी कहते हैं हम मसलन 3 तलाक का मसला पेश करें और फौरन कह देंगे हमने कलमा उमर बिन खत्ताब का पढ़ा है या अल्लाह के नबी का पढ़ा है। अल्लाह के नबी की बात को मान लेंगे, हज़रत उमर का कलमा नहीं पढ़ा, हम हज़रत उमर की बात माने।
اگر کوئی ایسا اعتراض کرے دلائل الگ دے لیکن مثال سے بات سمجھائیں. اور میں بار بار اس بات کی ترغیب دیتا ہوں اگر اہل علم سے گفتگو ہو تو پھر دلیل دیا کرے اور اگر مخاطب اہل علم نہ ہو تو پھر مثال دیا کرے. عالم سے گفتگو کا سلیقہ اور ہوتا ہے اور غیر عالم سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ہوتا ہے. عالم سے بات بھی دلیل کریں اور غیر عالم سے بات بل مثال کریں. اب بات سمجھے, ایک بندہ فوت ہونے لگا, میں مثال دیتا ہوں, اور اپنی اولاد سے کہا کہ بیٹا میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد جو تم نے نکاح کرنے ہیں یہ اپنے چچا سے پوچھ کر کرنے ہیں, چچا سے پوچھے بغیر نہ کرنا. والد صاحب فوت ہو گئے اور بیٹے کا کسی لڑکی سے تعلق ہو گیا. اب اس نے جی چاہا میں نکاح یہاں پہ کروں, چچا نے کہا تم نے یہاں نکاح نہیں کرنا. وہ لڑکا کہتا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے یا آپ نے گزارنی ہے, مستقبل میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں, یہ بیوی آپ کی ہے یا میری ہے, آپ مجھے کیسی باتیں سمجھاتے ہیں. اور چچا کہتا ہے بیٹا دیکھو جذبات میں مت کھیلو, اس خاندان کا پس منظر میں جانتا ہوں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, آپ خود کو ذلیل نہ کرو اور مستقبل میں اپنے آپ کو برباد نہ کرو. وہ لڑکا بات نہیں مانتا, اور چچا جی نے لڑکے کو لیا اور پکڑ کے مسجد امام کے پاس لایا. کہتا ہے مولانا صاحب اس کو بات سمجھاؤ. مولانا نے پوچھا بیٹا تو چچا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اس نے دلیل دی ہے اور ایسی بہترین دلیل دینے لگا. کہتا ہے جی مولانا صاحب اگر اللہ پاک قرآن میں فرمائے چچا کی بات مانو میں تب بھی مان لوں گا, اللہ کے نبی حدیث میں فرمائے چچا کی بات مانو تب بھی مان لوں گا. قرآن اور حدیث میں والد کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے اور میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے, نہ قرآن حدیث میں چچا کی بات ماننے کا حکم ہے نہ ہی میں نے ماننی ہے. اگر آپ چچا کی بات منوانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت پیش کریں یا حدیث پیش کریں. دیکھو کیسے دلیل سے بات ہو رہی ہے, نہیں سمجھے کیسے دلیل سے بات ہو رہی ہے. آپ قرآن حدیث پیش کریں تاکہ بات چلے. یہ اس بیوقوف نے دلیل پیش نہیں کی, آئندہ آئے گا میں آپ کو کبھی سمجھاتا رہتا ہوں. دلیل اور ہوتی ہے اور کوثرہ آپ نے سنی ہے نا, دلیل اور ہوتا ہے اور کوثرہ اور ہوتا ہے. غیر مقلد دلیلیں کم پیش کرتا ہے, کوثرے زیادہ پیش کرتا ہے. دلیل کا جواب تو عالم دے لے گا, کوثروں کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہم دلیلوں کے جواب بھی سکھاتے ہیں اور الحمدللہ کوثروں کے جواب بھی سکھاتے ہیں. دلیل پیش کرے گا آپ تب بھی جواب دیں گے اور کوثرہ پیش کرے گا آپ تب بھی جواب دیں گے. میں نے کوثروں کی مثال دیا کرتا ہوں کہ گجرانوالہ میں تانگے گھوڑے پر نوجوان جا رہا ہے اور پیچھے 1 to 5 پہ FSC کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. تو بابا جی نے دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا تو بڑی مشکل سے نوجوان نے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا. ایکسیڈنٹ جو ہونے لگا تو نوجوان نے غصے میں آ کر بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا, آپ ہاتھ کا اشارے دے دیتے تاکہ میں ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا. تو بابا جی فرمانے لگے بیٹا تجھے 3 گز کا لمبا بانس نظر نہیں آیا, یہ تجھے 2 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا. تجھے 3 گز لمبا بانس تو نظر نہیں آیا, تجھے 1.5 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا. اب لڑکا منہ اٹھا کے کھڑا ہے, بابا جی ان پڑھ ہیں اور کوچوان ہیں, لڑکا FSC کا اسٹوڈنٹ ہے, انگلش بھی جانتا ہے, کچھ اسلامیات بھی پڑھی ہوگی, اردو بھی جانتا ہے, پڑھا لکھا ہو کر بھی خاموش کھڑا ہے کیونکہ بابا جی نے دلیل نہیں دی, بابا جی نے حوصلہ مارا ہے. بابا جی نے دلیل نہیں دی, بابا جی نے کوثرہ مارا ہے. دلیل کی جواب تو بچہ وہ دے لیتا, وہ کوثرے کا جواب کیا دیتا. میں کہتا ہوں وہ کالج کا لڑکا تھا, دیوبند کے مدرسے کا درویش نہیں تھا. دیوبند کے مدرسے کا درویش ہوتا تو بابا جی کے کوثرے کا بھی نقد جواب دیتا, بابا جی کے کوثرے کا بھی نقد جواب دیتا. ہم جیسا درویش ہوتا نا تو ہم نے کہا تھا بابا جی ہمیں پتا ہے 3 گز کا لمبا بانس مڑنا ہے لیکن 1.5 فٹ کا ہاتھ دے کر اشارہ کر کے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو, یہ 3 گز کا لمبا بانس مڑنے لگا, 3 گز کا لمبا بانس مڑنے والا ہے. آپ 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال دیتے نا تو یہ اشارہ ہوتا کہ آپ سمجھ جاؤ. جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو سرخ بتی جل جاتی ہے, اس بات کا اشارہ ہوتا ہے اپنی گاڑی کو سنبھالو ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. تو جیسے سڑک بتی وہ جلاتے ہیں نا, آپ یہ 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال دیتے, ہم 3 گز کے مڑنے والے بانس کا مڑنا ہم سمجھ لیتے. تو غیر مقلد دلیل دے ہم تب بھی جواب دیتے ہیں اور ہم غیر مقلد کوثرہ دے ہم تب بھی جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب نے فرمایا بیٹا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک بات تو بتا, جب تیرے ابا جی دنیا سے جانے لگے وہ کچھ وصیت نصیحت بھی فرما کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, میرے ابا جی نے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد جب نکاح کرو تو چچا سے پوچھ کے کرنا. میرے ابا جی نے کہا تھا. انہوں نے فرمایا اچھا جب تمہارے ابا جی جاتے وقت یہ وصیت فرما کے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد چچا کی بات ماننا, اب
اگر تم نے چچا کی بات مانی ہے تو تم نے ابا جی کی بات مانی ہے، اور اگر چچا کی بات نہیں مانی تو تم نے ابا جی کی بات نہیں مانی۔ اور ابا جی کی بات ماننے کا تو قرآن حدیث میں حکم ہے نا، گزرے گا جی ہاں، پر میں چچا کی بات مانو گے تم نے اس ابا کی بات مانی ہے جس کی ماننے کا حکم قرآن حدیث میں ہے، اور اگر تم چچا کی نہیں مانتے تم نے اس ابا کی بات کا انکار کیا جس کی بات ماننے کا حکم قرآن اور حدیث میں تھا۔ بیٹا بات یہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اس لڑکے میں ضد نہیں ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی، یہ لڑکی کا بھوت سوال نہیں ہوگا تو پھر بھی بات سمجھ آ جائے گی، ضد ہو تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور اس کا بھوت ہو جائے تو پھر بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ جب بھوت ایک مہینے کے بعد اتر جاتا ہے نا تو اس کے بعد ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن پھر وہ بھوت اتر جاتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ بھوت اتر تو جاتا ہے مگر وہ بھوت چھوڑتا نہیں، پھر چھوڑنا اور جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے جذبات سے بچے اور شریعت کی حدود کا خیال فرمائیں۔ اب میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، ہم نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا جس اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اسی نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری عمر کی بات ماننا، میرے بعد میرے عمر کی بات ماننا۔ حضرت عمر کی بات مانیں گے ہم نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہے، حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کے نبی کی بات کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو خلیفہ راشد کی بات کو ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، خلیفہ راشد کی بات کو ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے، اور یہ اس حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ اس کی بات کو ماننا اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے۔ آپ کہیں گے صراحتاً کیسے موجود ہے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ایک میں درمیان میں بات کہہ دو، ہم عقیدے سے حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، دیکھو میں فوت ہو جاؤں گا تم میرے بعد زندہ رہو گے، اور جب اختلاف پیش آ جائے تو مجھ سے نہ پوچھنا، خلیفہ راشد سے پوچھنا۔ کہتا ہے جب نبی زندہ ہے تو پھر نبی سے پوچھ لو نا، کیا کہتے ہیں جب نبی زندہ ہے تو پھر کس سے پوچھ لو؟ نبی سے پوچھ لو نا۔ حضور یہ فرماتے میں یہاں بھی زندہ ہوں میں وہاں بھی زندہ ہوں، یہاں پیش آ جائے تب بھی پوچھ لو، میرے مرنے کے بعد پیش آ جائے میں تمہاری بات سنتا ہوں، میری قبر پہ آ کے مجھ سے پوچھ لینا۔ دیکھو حضور نے نہیں فرمایا، یہ حیاتی کہتے ہیں نبی پاک سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیوقوف آدمی، اللہ اپنی بات کی سمجھ عطا فرمائے، تو نے بھی دلیل نہیں دی تو میں نے بھی ٹکوسلا پھینک دیا، کوئی دلیل دیتا تو بات سمجھ آتی، لیکن ہم دلیل کا جواب بھی دیں گے اور ہم ٹکوسلے کا جواب بھی دیں گے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے نبی پاک کا روضہ مبارک میں دنیا والے کی بات کو سن لینا، اور ایک ہوتا ہے سن کر بات کا جواب دینا، نمبر دو، اور دوسری بات ہوتی ہے اللہ کے نبی کا سننا، اور دوسری بات یہ جو جس نے صلات پڑھا ہے یا جس نے بات کی ہے اللہ کے نبی نے سن کے جواب دیا ہے اور اس نے بھی سنا ہو، سن لینا اپنی بات پیش کرنا اور نبی کا سن لینا اور ہے، اور نبی جواب دے اور یہ نہ سنے تو یہ بات اور ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بات کرو گے تو میں بھی سنوں گا اور جب میں بات کروں گا تو تم بھی سنو گے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے ہم بات کریں نبی بات کو سن لیں گے اور نبی جواب دیں گے تو ہم بولو، نبی جواب دیں گے تو ہم نہیں سنیں گے تو پھر پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ پوچھنے کا فائدہ تو تب ہے نا جب وہ جواب دے تو ہم سن بھی لیں۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ جواب ہم کیوں نہیں سنتے؟ میں نے کہا ہمارا نہ سننا اس کی بات کی دلیل نہیں کہ وہ بھی نہیں سنتے۔ آپ سب کہو اللہ 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 کا نام لیتے کو حیات ہی ہے، سب کہو آپ بتاؤ جب ہم نے اللہ کہا اللہ پاک نے سنا کہ نہیں؟ بولیے نا، جواب بھی دیا کہ نہیں؟ فَاذْكُرُونِي، بولیے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سنا اور جواب بھی دیا۔ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ۔ اللہ پاک نے سنا اور جواب دیا، تو جواب آپ نے بھی سنا ہے۔ اس بات کا پھر انکار کرتے نا کہ اللہ نہیں سنتا، کیوں؟ اگر اللہ سنتا جواب دیتا تو ہم بھی تو سن لیتے نا۔ بھئی اللہ کا سن لینا اور ہے اور اللہ سن کر جواب دے اور ہم نہ سنیں تو یہ بات اور ہے۔ نبی پاک کی قبر پہ صلاۃ والسلام پڑھے، نبی پاک سن لے اور نبی سن کر جواب دے اور ہم نہ سنیں تو یہ بات اور ہے۔ ہمارے نہ سننے سے اللہ کا سننا لازم نہیں آتا اور ہمارے نہ سننے سے اللہ کے نبی کا سننا بھی لازم نہیں آتا۔ مماتی کہتا ہے اللہ نے فرماتے ہیں خلیفہ راشد سے پوچھنا، تو جب نبی زندہ ہے اللہ کے نبی سے پوچھ لو نا۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد بن صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا کان جی مثال دیا کرتے، توجہ رکھنا، اور میں مثال کیا دی ہے کہ ایک بندہ اس کی نظر کمزور تھی، چشمہ اس نے لگایا ہوا تھا، گھر
سے نکلا تو اچانک چشمہ رکھا اور بھول گیا، واپس آیا اور واپس آ کے چشمہ تلاش کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے یا مجھے چشمہ تلاش کر کے دو، مجھے چشمہ نظر نہیں آ رہا۔ تو بیوی اس کے کہتی ہے تو جو کہتا تھا میرے کندھے پر کرام الکاتبین موجود ہے اور تو مجھے سمجھاتا تھا گناہ نہ کیا کر، غیبت نہ کیا کر، چغلی نہ کیا کر اور اپنے شوہر کی خدمت کیا کر، فرشتے کندھے پر موجود ہیں جو تجھے دیکھتے اور لکھتے بھی ہیں، تو مجھے کہتا تھا نا، پھر مجھ سے نہ کہے، فرشتوں سے ان کرام الکاتبین سے کہنا تجھے بتا دے چشمہ کدھر پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے سمجھاتا تھا کرام الکاتبین تیرے کندھے پہ زندہ ہیں، تجھے دیکھتے ہیں، تجھے لکھتے ہیں، تو پھر مجھ سے مت پوچھ، کرام الکاتبین سے پوچھ۔ اب بتاؤ اس بیوی کا بات کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولیے نا، اور ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کندھے پر کرام الکاتبین موجود ہیں یا نہیں؟ اور کرام الکاتبین زندہ ہیں یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا، زندہ ہیں یا نہیں؟ اور کرام الکاتبین دیکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ تمہاری بات کو سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو پھر وہ بیوی کہتی ہے تو مجھے نصیحت کرتا تھا کرام الکاتبین زندہ ہیں اور تیری بات کو سنتے ہیں، غیبت نہ کیا کر، تو کرام الکاتبین سے پوچھ لینا۔ یہی بات اس بد مزاج بیوی کی طرح مماثل بھی کہتا ہے، تم جو کہتے ہو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور قبر پہ جاؤ تو سنتے ہیں، تو پھر نبی سے صحابہ پوچھ لیتے ہیں نا، پھر نبی سے پوچھو نا، خلیفہ راشد سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا جس طرح وہ کمزور نظر والا بیوی سے پوچھتا ہے اور کرام الکاتبین سے نہیں پوچھتا، کیوں؟ کرام الکاتبین زندہ بھی ہے، کرام الکاتبین اس کو سنتا بھی ہے، کرام الکاتبین اس کی بات کو سنتا ہے، وہ جواب دے بھی دے تو یہ کرام الکاتبین کی بات کو نہیں سن سکتا۔ اسی طرح نبی اپنی قبر میں سن بھی لے، جواب بھی دے، ہم ان کا جواب کو سن نہیں سکتے، کرام الکاتبین سے بھی نہیں پوچھتے۔ یا چشمہ گم ہو گیا تو یہ بیوی سے پوچھتا ہے، اور مدینہ مسئلہ پیش آ گیا تو نبی سے نہیں صحابی خلیفہ راشد سے پوچھتا، یہ سے پوچھتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور نے فرمایا میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ خلیفہ راشد سے پوچھنا یہ نبی سے پوچھنا ہے۔ توجہ، خلیفہ راشد سے پوچھنا، خلیفہ راشد کے فیصلے یہ پیغمبر کے فیصلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا تمہیں اختلافات بہت نظر آئیں گے، پریشان تم نے نہیں ہونا، پریشان تم نے۔ آج ہر مقلد کہتا ہے وہ جی دین میں اتنے اختلافات ہیں، دین میں اتنے اختلافات ہیں۔ میں نے کہا تو پریشان ہے، ہم پریشان کوئی نہیں، کیوں؟ اب ایک بات تو سمجھو، اللہ کے نبی نے ایک اصول دے دیا ہے کہ جب دو مولویوں میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ خلیفہ راشد سے کروا لینا۔ ایک مولوی کہتا ہے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، ایک مولوی کہتا ہے 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتا ہے فیصلہ کیسے کروانا؟ وہ کہتا ہے نہ میں نے خلیفہ راشد سے نہیں کروانا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو جگہ بتائی ہے نا وہاں سے فیصلہ ہو جانا ہے۔ کہتا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ایک کہتا ہے جمعے کے دن اذانیں 2 ہوتی ہیں اور دوسرا کہتا ہے جمعے کے دن اذان 1 ہوتی ہے، اختلاف ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں کراؤ خلیفہ راشد سے فیصلہ، کہتا ہے نا میں نے عثمان سے فیصلہ نہیں کروانا، پتا ہے وہاں جاؤں گا تو فیصلہ ہو جانا ہے، اس لیے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت سے اختلاف کا حل تلاش کرنا، اگر نہ ملے اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو پھر خلیفہ راشد کی سنت سے تم نے اختلاف حل کرنا ہے۔ آگے فرمایا تمسکوا بہا، تمسکوا، سنتیں 2 ہیں یا 1 ہے؟ ایک نبی کی سنت، ایک خلیفہ راشد کی سنتیں 2 ہیں یا 1 ہے؟ تمسکوا بہا فرمایا، تو جب مرجع 2 ہوں تو ضمیر واحد ہوتی ہے تثنیہ کی ہوتی ہے، تو تمسکوا بہا کہنا چاہیے بہما کہنا چاہیے؟ حضور کہتے ہیں بہا۔ عزو علیہا یا عزو علیہما؟ بولیے نا، بھائی جب سنتیں 2 ہیں تو علیہما فرمانا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی نے تمسکوا بہما نہیں تمسکوا بہا فرمایا ہے، عزو علیہما نہیں عزو علیہا فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے یہ دیکھنے میں عمر کی سنت ہے، در حقیقت میری سنت ہے۔ یہ دیکھنے میں حضرت عمر کی سنت ہے، در حقیقت میری سنت ہے۔ دیکھنے میں فیصلہ عمر کا ہے، در حقیقت یہ میرا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر یا خلیفہ راشد جو فیصلے فرماتے ہیں اپنے علم کی روشنی سے نہیں، نبوت کے علم کی روشنی سے کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے عرض کیا تھا خلیفہ راشد یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول، بلکہ کون ہے؟ امتی ہے، اور اللہ کے نبی امتی کی بات ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔
اب ایک دو اسی والے سے بات سمجھے. کوئی بندہ کہے گا بھائی وہ کون سے ایسے مسئلے ہیں جو اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں فرمایا اور خلیفہ راشد کے دور میں آئے ان کو فیصلہ کرنے پڑے. میں نے کہا کئی مسائل ایسے ہیں جو نبوت کے دور میں نہیں تھے اور خلیفہ راشد کے دور میں تھے. نمبر 1 حضرت عہد صدیقی میں مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کا مسئلہ. مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کا مسئلہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا؟ بولو نا. یہ میں کون سی مثال دے رہا ہوں؟ کوئی بندہ کہ بھائی کوئی مثال دو کہ حضور کے دور میں فیصلہ نہ ہوا ہو اور اس کے بعد میں خلیفہ راشد فیصلہ کرے. مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنا یہ سنت صدیقی ہے. یہ سنت بولو یہ سنت صدیقی ہے. نمبر 2 پورا مہینہ مسجد میں با جماعت تراویح کا اہتمام کروانا یہ سنت فاروقی ہے. جمعہ کے دن 2 اذانیں دلوانا یہ سنت عثمانی ہے. یہ سنت عثمانی ہے. ایک خلیفہ ہو اور دلائل کی بنیاد پہ ہو اور دوسرا بھی خلیفہ ہو اور مجتہد بھی ہو اور دلیل کی بنیاد پر بھی ہو, لیکن جو پہلا خلیفہ تھا وہ دوسرے دلیل کی بنیاد پہ خلافت کے دعویٰ کرنے والے سے بھی جہاد کرے تو یہ سنت حلوی ہے. یہ سنت حلوی ہے. میں بتا رہا تھا کہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنا سنت صدیقی ہے. پورا مہینہ رمضان مبارک کی راتوں کو تراویح کی جماعت کا اہتمام کروانا سنت صدیقی ہے, سنت فاروقی ہے. اور جمعے کے دن کی 2 اذانوں کا اہتمام کروانا سنت عثمانی ہے. اور ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلافت کا دعویٰ کر دے تو اس کے ساتھ قتال کرنا سنت علی سنت علوی ہے. تو ہم کہتے ہیں کتنی سنتیں وہ ہیں جو پیغمبر کے دور میں نہیں تھی اور خلیفہ راشد کے دور میں تھی. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہم نبی کی سنت بھی مانتے ہیں اور خلیفہ راشد کی سنت بھی مانتے ہیں. پیغمبر کی سنت کو ماننا بھی ایمان ہے اور خلیفہ راشد کی سنت کو ماننا بھی ایمان ہے. دلیل نمبر 5 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معاذ بڑی معروف حدیث ہے. حدیث معاذ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترمذی مسند دارمی کہ یہ ابو داؤد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل بنا کر بھیجا. اب معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس معاذ الی الیمن. سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 247 باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی. سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 149 کتاب القضاء باب اجتہاد الرأی فی القضاء. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور اللہ کے نبی حضرت معاذ سے پوچھا ان عرض لک القضاء بما تقضی یا معاذ. اے معاذ جب لوگ کچھ مسئلہ پوچھیں گے تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ. اللہ کے نبی میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا. یہ بعض احادیث جو آپ نے پہلے پڑھی ہوتی ہے نا اور بعض طلباء کے ذہن میں آتے تو مقرر ہے ہم تو دوبارہ پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے. جو آپ نے پڑھی ہوتی ہے وہ استدلال میں نے کرنے نہیں ہوتے اور جو استدلال میں نے کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھے نہیں ہوتے. لیکن ساتھی اچھا یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے اب اس کو توجہ سے کیا سننا. میں نے گزارش کی ہے میں روایت سے وہ استدلالات عموماً کرتا ہوں جو عام طور پر طلباء نے نہیں سنے ہوتے. کیوں؟ میں ایک بات پھر وہی بات ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں حدیث پہ نعمت کے طور پہ میں خطابت نہیں وکالت کرتا ہوں اور وکیل کا کام ہوتا ہے اگلے کیس میں نئی دلیل لے آتا ہے. اگلے کیس میں نئی دلیل لے آتا ہے وہ پچھلی دلیل کا دور میں ادا کرے گا. آپ ایک اور دلیل پیش کر دیں. آپ حدیث معاذ کو ذرا سننا آپ نے کئی بار سنا اور پڑھا ہے لیکن ہم فقیروں سے بھی حدیث معاذ کو ذرا سمجھیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں گورنر اور معلم بنا کے بھیجا اور پوچھا ان عرض لک القضاء بما تقضی یا معاذ. اے معاذ جب لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں گے آپ جواب کیسے دیں گے؟ پر میں اقضی بکتاب اللہ میں فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. انہوں نے کہا جی میں بسنت رسول اللہ اگر مجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر فیصلہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی سنت سے کروں گا. پر میں فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رسول اللہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو پھر تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ حضرت ماں نے عرض کیا اجتہد برأیی
अजतहिदु बिराई, अल्लाह के नबी फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, वला आलू, और मैं इज्तिहाद के अंदर कोई कमी नहीं करूंगा, अपनी पूरी ताकत खर्च कर दूंगा। सरफुल कुव्वा जिसे कहते हैं ना, सरफुल कुव्वा तो इस्तिंबात अल-अहकाम है जिसके नाम इज्तिहाद होता है, पर मैं पूरी कुव्वत खर्च करके इज्तिहाद करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया और एक अल्लाह के नबी ने काम फरमाया। एक अल्लाह के नबी ने, एक नबी का कौल है और एक नबी का फेल है। नबी पाक का फेल क्या है? वज़ा यदहु अला सदरी, वज़ा यदहु अला सदरी, अल्लाह के नबी का फेल है। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ हज़रत मुआज़ के सीने पे रख दिया, ये हुजूर का अमर है। और हुजूर का कौल और इरशाद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूलही लिमा यर्ज़ा बिही रसूल, ये हुजूर का इरशाद है। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ हज़रत मुआज़ के सीने में रखा और साथ ये फरमाया, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे नुमाइंदे को उस बात की तौफीक अता फरमाई, ऐ अल्लाह जिससे तेरा नुमाइंदा राज़ी हो गया, ऐ अल्लाह जिससे तेरा नुमाइंदा। अब जरा दो तीन बातें से समझे। नंबर एक, अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ से पूछा कि जब लोग मसला लेकर आएंगे तो जवाब कैसे देंगे? हज़रत मुआज़ ने क्या अर्ज़ किया? बिकिताबिल्लाह, कुरान से जवाब दूंगा। फरमाया अगर कुरान में न मिले तो? उन्होंने कहा सुन्नत से जवाब दूंगा। अगर सुन्नत में न मिले तो? हज़रत मुआज़ क्या अर्ज़ करते हैं? हुज़ूर मैं इज्तिहाद करूंगा। अब दो तीन बातें आपने समझनी है। नंबर एक, अगर हर मसला किताबुल्लाह में मिल जाता, अल्लाह के नबी फ़इल्लम तजिद कभी ना फरमाते, फ़इल्लम तजिद कभी ना फरमाते, इससे परवेज़ियों की तरदीद हो गई है नहीं? अगर हर मसला किताबुल्लाह में मिल जाता, अल्लाह के नबी फ़इल्लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह कभी ना फरमाते, इससे मुनकिरीन हदीस की तरदीद हो गई। और अगर हर मसला सुन्नत में मिल जाता, अल्लाह के नबी फ़इल्लम तजिद फ़ी सुन्नत रसूलिल्लाह फ़इल्लम तजिद कभी ना फरमाते, इससे मुनकिरीन इज्तिहाद की और मुनकिरीन फ़िक़्ह की तरदीद हो गई है। मालूम होता है हर मसला ना कुरान में मिलता है, ना हर मसला हदीस में मिलता है। कुरान में ना मिले, हदीस में चले जाएं, अगर वहाँ भी ना मिले तो फिर मुज्तहिद के इज्तिहाद को देख लें। तो ये जो बात कहते हैं हर मसला कुरान हदीस में मिल जाता है, ये झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं? बोलिए ना, झूठ बोलते हैं या सच? झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कभी मसला कुरान में नहीं मिलेगा और कभी मसला हदीस में मिलेगा। जरा दूसरी बात समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मुआज़ लोग मसला पूछेंगे तो तू फैसला कैसे करेगा? इससे मालूम हुआ कि कुछ लोग मसला पूछने वाले होते हैं और कुछ लोग शायद इनको जवाब देने वाले होते हैं। ना हर बंदे के ज़िम्मे पूछना है, ना हर बंदे के ज़िम्मे जवाब देना, ना हर बंदे के ज़िम्मे पूछना है, ना हर बंदे के ज़िम्मे जवाब देना है। तो एक पूछने वाला है और एक बंदा जवाब देने वाला है। हज़रत मुआज़ को जब अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज़ जब लोग मसला पूछेंगे जवाब कैसे देगा? हज़रत मुआज़ ने ये नहीं कहा अल्लाह के नबी मुझसे मसला क्यों पूछेंगे, उनके पास कुरान मौजूद नहीं है, मुझसे मसला क्यों पूछेंगे, उनके पास हदीस मौजूद नहीं है। आज तगैर मुकल्लिद की बात कहता है, हम मुज्तहिद से बात क्यों पूछे, फ़क़ीह से बात क्यों पूछे? हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास हदीस भी है। ये सोच सहाबी की सोच के खिलाफ है, ये वहाबी की सोच तो हो सकती है, ये सहाबी की सोच है। बात समझ आ गई है? ये वहाबी की सोच तो हो सकती है, सहाबी की सोच सहाबी की सोच नहीं। जब बरसगीर में अंग्रेज़ आया ना तो मुसलमान ने उसके खिलाफ जिहाद करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ ने जिहाद को बदनाम करने के लिए मुजाहिदीन का नाम वहाबी रखा। मुजाहिदीन का नाम क्या रखा? वहाबी। इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया। कहते हैं एक मौलवी साहब से हिंदू, एक इमाम मस्जिद था, इमाम मस्जिद तो सारे आलम नहीं जैसे मामूल के बयाने होते हैं, बेगम इमाम मस्जिद था और उसकी दुकान थी ना, इमाम मस्जिद था और हिंदू की दुकान थी। वो हिंदू की दुकान से सौदा लिया करता और महीना गुजर गया तो इमाम साहब ने उसके पैसे अदा नहीं किए। हिंदू इमाम ने कहा मौलवी साहब आपके ज़िम्मे इतने पैसे हैं, आप कर्ज अदा फरमा दें। मौलवी साहब ने फरमाया तू मुझसे पैसे मांगता है, मैं तेरा इलाज करता हूँ। जुम्मे के दिन मौलवी साहब ने कहा इस हिंदू से चीज़ें ना खरीदा करो, ये पहले हिंदू था अब ये बेईमान वहाबी हो गया, ये पहले हिंदू था अब ये बेईमान है वहाबी हो गया। लोगों ने हिंदू की दुकान पे जाना छोड़ दिया और हिंदू का मौलवी साहब आप सौदा लेते रहे, ये फतवा वापस ले। फिर मौलवी साहब आइंदा जुम्मे में गए, इरशाद फरमाया ये वहाबी हो गया था लेकिन इसने तौबा कर ली है, अब तो मैं इसकी दुकान पे जाकर सौदा खरीद सकते हैं। तो लोग हिंदू से नफरत कम करते थे और वहाबी से नफरत ज़्यादा करते थे। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मौलाना मोहम्मद नबी सब्द बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या सुनाया करते और मैं दो औरतों की आपस में लड़ाई हो गई।
لڑکیاں تھیں ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. ایک لڑکی کہتی ہے میں تیرے منہ سے خنزیر دوں تیرے منہ میں سور دوں اس کا معنی تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں. دوسری عورت کہتی ہے میں تیرے منہ میں بھابھی دوں. ایک عورت نے کہا تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں اور دوسری کہتی ہے تیرے منہ میں بھابھی ڈالوں. یہ چپ ہو کے اس سے جواب نہیں بنا. یہ واپس آ کر اپنی اماں سے کہتی ہے اماں فلاں لڑکی سے میری لڑائی ہوئی تو میں نے اس کو گالی دی تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں, اس نے مجھے گالی تیرے منہ میں بھابھی ڈالوں. اماں نے پوچھا پھر؟ اس نے کہا میں یہ تو تجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, میں نے گالی کا جواب کیسے دوں؟ آج تو میں شکست کر کے واپس آ گئی ہوں, مجھے بات جو سمجھ نہیں آئی. اماں بھابھی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹی 100 خنزیر ملے ایک بھابھی بن گئے. 100 خنزیر ملے تو ایک بھابھی بنتا ہے. اتنا انگریز نے بدنام کیا تھا کہ پھر غیر مقلد انگریز کے پاس چلے گئے. الاقتصاد کی مسائل جہاد کتاب محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے لکھی. پنجاب کی 40 اہل حدیث علماء سے دستخط کرائے اور گورنر کی خدمت میں کتاب پیش کر دی. جہاد منسوخ ہو گیا ہے, لہٰذا ہمیں آپ بھابھی نہ کہا کریں, ہمیں کوئی اور نام دے دیں. ان نے درخواست پیش کی, انگریز نے نام ان کو اہل حدیث الاٹ کر دیا. جب انگریز نے الاٹ کر دیا, انگریز سے اہل حدیث کا نام لے کر بچ گئے اور عوام کو پھر بھی کہتے رہے ہم بھابھی ہیں. عوام کو پھر بھی کہتے رہے ہم کون ہیں؟ بھابھی. کیوں؟ انگریز نے مجاہدین کا نام بھابھی رکھا تھا نا, تو انہوں نے جہاد کو چھوڑ بھی دیا, ادھر سے نام بدلوا بھی لیا, لیکن عوام سے شافت لے کے پھر بھی کیا کہتے رہے؟ بھابھی کہتے رہے. ہم نے کہا اس صحابی کی سوچ اور ہے اور صحابی کی سوچ بولیے نا, بھابھی کی سوچ اور ہے, صحابی کی سوچ ہے. صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ جب مجھ سے مسئلہ پوچھے تو میں کتاب اللہ سے جواب دوں گا, سنت سے جواب دوں گا, نہ میرے اجتہاد کروں گا. اور بھابھی کہتا ہے جب قرآن حدیث موجود ہے تو فقیہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو صحابی قرآن حدیث کے باوجود بھی فقیہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے, لیکن یہ بھابی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو صحابی کی سوچ اور ہے, بھابی کی سوچ اور ہے. ہم صحابی کی سوچ اپناتے ہیں, اس بھابی کی سوچ اپنانے کے لیے تیار. نمبر 3 تیسرا نقطہ سمجھو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماں سے کیا پوچھا؟ اگر لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو جواب کہاں سے دو گے؟ حضرت ماں نے کیا عرض کیا؟ اقضی بکتاب اللہ, اگر کتاب اللہ میں نہ ملا تو بسنت ہے. حضور نے جواب کیا دیا؟ حضرت ماں نے کہا جی میں کتاب اللہ سے مسئلہ بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ یا فَإِلَّمْ تَكُنْ فِي کتاب اللہ. اے معاذ اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ہو تو تو کیا کرے گا؟ حضور نے فَإِلَّمْ تَكُنْ نہیں فرمایا, فَإِلَّمْ تَجِدْ فرمایا. فَإِلَّمْ تَكُنْ نہیں فرمایا, فَإِلَّمْ تَكُنْ کا معنی اور ہوتا ہے, فَإِلَّمْ تَجِدْ کا معنی اور ہوتا ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ کا معنی یہ تھا کہ مسئلہ قرآن میں ہو ہی نہ, تو کہاں سے جواب دے گا؟ فَإِلَّمْ تَجِدْ کا معنی ہو سکتا ہے قرآن میں ہو مگر تجھے نہ ملے, ہو سکتا ہے قرآن میں ہو مگر تجھے نہ ملے. اس سے پتہ چلا کبھی مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے, ایک مجتہد کو نہیں ملتا تو دوسرے کو مل جاتا ہے, ایک مجتہد کو نہیں ملتا تو دوسرے کو مل جاتا ہے. لیکن کیونکہ دونوں نے کوشش کی ہوتی ہے اس لیے جس کو مل جاتا ہے وہ دونوں اجر پا لیتا ہے, اور جس کو نہیں ملتا اجتہاد سے مسئلہ دوسرا نکالتا ہے وہ 11 اجر پا لیتا ہے. جس کو اجران ملتا ہے اس کو اجرن ملتا ہے, یہ بھی جنت میں جاتا ہے اور وہ بھی جنت میں جاتا ہے, یہ بھی جنت میں جاتا ہے اور وہ بھی. نقطہ سمجھئے. حضور نے فَإِلَّمْ تَجِدْ فرمایا, فَإِلَّمْ تَكُنْ فرمایا. فَإِلَّمْ تَجِدْ کا معنی اور ہوتا ہے, فَإِلَّمْ تَكُنْ کا معنی, فَإِلَّمْ تَجِدْ کا معنی ہو سکتا ہے مسئلہ قرآن میں موجود ہو اور معاذ تجھے نہ ملے, ہو سکتا ہے مسئلہ سنت میں موجود ہو اگر تجھے نہ ملے. اور فَإِلَّمْ تَكُنْ کا معنی کہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود ہی نہ ہو, موجود نہ ہونا اور ہوتا ہے, اور موجود ہو اور بندے کو نہ ملے تو یہ بات ہے اور ہوتی ہے. موجود نہ ہونا اور ہے, موجود ہو اور نہ ملنا یہ اور ہوتا ہے. آگے چوتھا نقطہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جملہ فرمایا. پہلے ہاتھ والا نقطہ سمجھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کیا حضور میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں, مجھے بھول جاتی ہیں, حافظہ کمزور ہے, دعا فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا چادر بچھا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو حضرت ابو ہریرہ کی چادر پہ پھیرا ہے اور پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے ملا دو, اس چادر کو سینے سے لگا لو. تو جب حضرت ابو ہریرہ آئے تو اللہ کے نبی نے ان کی چادر پہ ہاتھ لگایا اور چادر کو سینے سے لگایا
اور جب حضرت معاذ آئے ہیں اللہ کے نبی نے چادر پہ ہاتھ نہیں لگائے، بغیر چادر کے بغیر حائل کے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ لگائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو محدث کہتے ہیں، حضرت معاذ کو فقیہ کہتے ہیں۔ جب محدث آیا ہے تو ہاتھ چادر پہ اور چادر سینے پہ، اور جب فقیہ آیا ہے تو ہاتھ ڈائریکٹ سینے پہ۔ معلوم ہوتا ہے برکت محدث کو بھی ملی ہے، برکت محدث فقیہ کو بھی ملی ہے، لیکن محدث کو بواسطہ چادر ملی ہے اور فقیہ کو بلا واسطہ چادر ملی ہے۔ محدث کا مقام اور ہوتا ہے اور فقیہ کا مقام اور ہوتا ہے۔ محدث کا مقام اور ہوتا ہے، فقیہ کا مقام اور ہوتا ہے۔ پیغمبر نے دونوں کے مقام میں فرق کیا ہے، نبی نے دونوں کے مقام میں فرق کیا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت رسول اللہ کی جو برکت ہے حضرت ابو ہریرہ کو ملی ہے یا نہیں ملی؟ لیکن بواسطہ چادر، اور حضرت معاذ کو ملی ہے تو بلا واسطہ چادر۔ بواسطہ چادر کے تبرک کا مقام اور ہوتا ہے اور بواسطہ چادر تبرک کا مقام اور ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت احناف دیوبند نبوت کو بھی مانتے ہیں اور نبوت کے تبرکات کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے تبرکات کو بھی مانتے ہیں۔ مجھے واسطہ اور بلا واسطہ سے بات یاد آئی ہے اپنے موقع پر جب وقت ہوا سبق آیا، اصل تو میں عرض کروں گا لیکن ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی عمدہ بات فرمائی، ایسی عمدہ بات فرمائی، یقین کریں ہمارے تو شکوک و شبہات ایسے اکابر دیوبند کے جملے سے حل ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں میں نور عطا فرمائے، اللہ کروڑ رحمت عطا فرمائے، اللہ ان میں برکات عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ بندے کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب بتاؤ بندے اور جان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ اور بھائی بندے اور بندے کی جان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ بندے اور بندے کی شاہ رگ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ سے زیادہ قربت کیا ہوگی؟ شاہ رگ تو عین بندہ ہوتا ہے، شاہ رگ تو اس میں اس سے زیادہ قربت کیا ہوگی کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی ذات اللہ کی صفات کی مثال ہے ہی نہیں، بندہ مثال سے سمجھائے کیسے؟ لیکن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دکھ درد کے ساتھ فرماتے ہیں لیکن میں کیا کروں، بغیر مثال کی تمہیں بات سمجھ نہیں آنی۔ اللہ ہے تو بے مثال، اللہ ہے تو بے مثال، مثال دی تو نہیں جا سکتی لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے مثال دینا پڑتی ہے، وہ ہے بے مثال، لیکن مثال نہ دو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں پوری مثال تو نہیں دے سکتا لیکن سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ایک کاغذ ہوتا ہے، ایک کاغذ ہوتا ہے اور ایک گوند ہوتی ہے اور ایک دوسرا کاغذ ہوتا ہے، تو کاغذ کاغذ سے جڑتا ہے اور درمیان میں گوند ہوتی ہے، تو کاغذ کاغذ سے جڑتا ہے یا بغیر گوند کے کاغذ جڑ جاتا ہے؟ بھائی جب کاغذ کاغذ سے جڑتا ہے تو درمیان میں کوئی چیز ہوتی ہے نا جوڑنے کے لیے، یہ جو درمیان میں چیز ہے نا، اس کو لیٹھی کہہ لیں، اس کو آپ گوند کہہ لیں، اس کو کوئی اور آپ چیز کہہ دیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو جوڑتی ہے۔ تھانوی فرماتے ہیں کہ جب کاغذ کو کاغذ سے جڑتے ہیں تو درمیان میں کون ہوتی ہے؟ گوند۔ اب بتاؤ کاغذ کاغذ سے ملا ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی گوند تو خشک ہو جاتی ہے نا، کاغذ اور کاغذ کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کاغذ کاغذ سے جڑا ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان گوند بھی جڑی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ اور بندے کی جان میں جوڑ ہوتا ہے، اگر وجود الہ نہ ہوتا تو بندہ اور بندے کی جان کبھی بھی نہ جڑتی۔ یہ جو بندے کے ساتھ بندے کی جان جڑی ہے یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے جڑی ہے، خدا کی ذات واسطہ بنے تو بندہ اور بندے کی جان جڑتی ہے، اگر خدا کی ذات واسطہ نہ بنے تو بندہ اور بندے کی جان کبھی بھی نہیں جڑتی۔ پھر میں کاغذ سے جڑا ہے تو واسطہ گوند اور گوند کاغذ سے جڑی ہے بلا واسطہ گوند۔ اب کہیں گے گوند کاغذ سے اتنا قریب ہے جتنا کاغذ کے کاغذ بھی قریب نہیں ہے، اللہ بندے کے اتنا قریب ہے جتنا شارک بھی بندے کے قریب نہیں، جتنا شارک بھی بندے کے قریب ہے۔ لیکن تو عجیب ہمارے کابر کے علوم تھے، میں اس لیے طلباء سے کہتا ہوں اپنے کابر دیوبند کے علوم کو پڑھا، اپنے کابر دیوبند کے علوم کو پڑھا کرو۔ میں ایک مولانا کے ساتھ جلسے میں تھا، مجھ سے پہلے ان کا بیان تھا، میں علاقے کا نام بھی نہیں لیتا کیونکہ اس علاقے کے بعد طلباء یہاں پر موجود ہے اور ممکن ہے وہ جلسے میں بیٹھے ہوں، میں نے بات سمجھانے کے لیے کی ہے اور یہ کل کو وہاں جا کر کہہ دیں گے کہ مولانا محمد صاحب آپ کو مخالفت کر رہے تھے۔
اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لیتا اور وہ جلسے کا نام بھی نہیں لیتا. بات سمجھانے کے لیے گیا تو مجھ سے قبل ان کا بیان تھا. میرا یقین کرے بڑا جی چاہا کہ میں تردید کروں، لیکن میری عادت نہیں ہے سٹیج کے اوپر اپنے حضرات کی تردید کرنے کی. کوئی مناسب موقع ملے تو بندہ بات سمجھا لیتا ہے. وہ کیا فرما رہے تھے کہ عربی کتب کا مطالعہ کرو، اردو کتب کا مطالعہ نہ کرو. اس کا مطالعہ کرو، عربی کتب کا مطالعہ کرو، اردو کتب کا مطالعہ نہ کرو. اردو والے عربی کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ اردو لکھنے والا ابو العلا مودودی ہو تو حلیہ بگاڑ دیتا ہے، لیکن محمد تھانوی ہو تو مزید حلیہ سوار دیتا ہے، مزید حلیہ سوار دیتا ہے. ابو العلا مودودی ہو تو حلیہ بگاڑ دیتا ہے، اور میرا شیخ زکریا ہو تو حلیہ سوار دیتا ہے. مولانا ایسی بات نہ فرمایا کرے. ابو العلا مودودی کی اردو کی تردید کر دے، لیکن حضرت شیخ زکریا کی اردو کی تردید نہ فرمائے. کہتا ہے نا ان کی اردو کتابیں نہ پڑھو، حلیہ بگڑ جاتا ہے. اور میں طلباء سے یہ نصیحت بھی کرتا ہوں، اپنے طلباء کو وصیت بھی کرتا ہوں کہ جس مسئلے کو آپ عربی کتب سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ مسئلہ آپ کے قابل علماء دیوبند نے اردو میں لکھا ہے، پہلے اس اردو کتاب سے مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد عربی کتاب کو دیکھنا. انشاءاللہ مسئلہ بھی کھل جائے گا، شکوک و شبہات بھی پیدا نہیں ہوں گے. ان اکابر کو دیکھے بغیر آپ اس کو پڑھیں گے تو کبھی مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، کبھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائے گے. ہمارے قابل علماء دیوبند نے جو تطہیر دین کا کام کیا ہے نا، وہ یہی تھا کہ شبہات کو صاف کر دیا. شبہات کو وہ تطہیر دین سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے. چلو اگر وقت ہوا تو اس کو پھر کبھی صحیح جب ایسے سمجھانے کے لیے کہہ دو. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، نبی پاک نے تکمیل دین فرمایا ہے. نبی پاک نے تکمیل دین اور صحابہ نے تمکین دین فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ نے تدوین دین فرمایا ہے، اور علماء دیوبند نے تطہیر دین فرمایا. دین کامل کس پہ ہوا؟ الیوم اکملت لکم. کس پہ کامل ہوا؟ اللہ کے نبی پہ. ولا یمکنن لہم. اور دین کو جگہ کس نے دی ہے؟ ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا. جب دین آیا تو اجنبی بن کر آیا تھا، پھر جگہ صدیق نے دی ہے، جگہ فاروق نے دی ہے، جگہ عثمان علی نے دی ہے، جگہ پیغمبر کی جارو نے دی ہے. دین پہ میں مددگار تھا، جگہ انہوں نے دی ہے. صحابہ نے دین دیا، لیا اور آگے دیا. اور دین کو لکھ کر کسے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے. اور جب دین ہندوستان تک پہنچا تو کبھی الہاد کا فتنہ، کبھی بدعت کا فتنہ، بعضوں نے دین میں کمی کی ہے، بعضوں نے اضافہ کیا ہے. علماء دیوبند نے تطہیر فرما دی ہے، اضافوں کو بھی کاٹ دیا ہے اور کمی کو بھی صاف کر دیا ہے. ہمارے علماء دیوبند نے جب تطہیر فرما دی ہے نا، ان علماء دیوبند کی کتابیں پڑھو گے، پھر عربی کتاب کا معاملہ دیکھو گے، انشاءاللہ تمہیں صاف دین ملے گا، ملاوٹ تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گی. ہمارے نبی نے تکمیل دین فرمایا ہے، صحابہ نے تمکین دین فرمایا، امام ابو حنیفہ نے تدوین دین فرمایا، اور علماء دیوبند نے تطہیر دین فرمایا. ہم نبی کو مانتے ہیں، تکمیل دین ملا ہے. صحابہ کو مانتے ہیں، تمکین دین ملا ہے. ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تدوین دین ملا ہے. علماء دیوبند کو مانتے ہیں، تطہیر دین ملا. علماء دیوبند کو مانتے ہیں، بولو نا. علماء دیوبند آپ تھکے ہیں یا میں تھکا ہوں؟ تھکنا مجھے چاہیے اور تھک آپ کے. میں نے آپ سے کہا تو عشاء کے بعد سوئے، اور میں رات کو کتنے بجے سویا ہوں؟ 3 بجے. اور جاگا کتنے بجے؟ 4:15. یہ ہمارے دن کی نیند ہے. اور جب میں یہاں سے گیا تو بیان کر کے فارغ ہونے کے بعد زور کو پھر میں نے کہا مجھے تھوڑی سی جگہ سونے کی دو، رات پتہ نہیں مجھے آپ نے کب تک جگانا ہے، تو مجھے تھوڑا سا سونے کا موقع دو نا. اللہ کو خوش رکھے. انہوں نے کل دوپہر کو وہاں لاہور میں بیان کے بعد 1.5-2 گھنٹے سلا دیا. ہم تازہ دم ہو گئے، مغرب عشاء کا بیان کر کے پھر اپنے گھر پہنچ گئے، اور 1.5 گھنٹہ یہاں مل گیا. پھر تازہ دم ہو گیا، آپ اسے پھر بیٹھ گئے. 1 گھنٹہ اور ملے گا، تازہ دم ہو گیا، پھر سنودا پہنچ گئے، لاہور پہنچ جائیں گے. میں اس کی بات پر کہتا ہوں، نظم حضرت تھانوی سے لو اور تاریخ حضرت نظریات تو دونوں بھی ٹھیک ہے نا. انتظامی مزاج ان سے لو، تاریخ کا مزاج ان سے لو. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بہت دین کی خدمت کرے گا. ہم پوری پابندی کرتے ہیں کہ وقت پہ بیان شروع ہو، وقت پہ ختم ہو، تاکہ آپ کا مزاج ترتیب والا بنے. اور میں ہر جگہ پہ یہ بار بار ساتھ کی گزارش کرتا ہوں، ہمارا اتحاد اہل سنت والجماعت کا ماٹو کیا ہے؟ نو لیٹ، یاد رکھ لو نا، نو لیٹ نو ویٹ. تاخیر بھی نہیں کرنی اور انتظار کے موقع بھی کسی کو نہیں دینا. نہ تاخیر کریں اور نہ انتظار کریں. میں سعودی کا سفر میں تھا تو ایک دوست میں نے کہا تم نے شادی کی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تمہیں زندگی کی کیا مزہ؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا نو وائف نو لائف. سمجھے؟ میں نے کہا نو وائف نو لائف. بندہ یورپ میں گھومے بغیر بیوی کے گھومے. میں نے کہا یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ غیروں کی تو ہم نے نظر ڈالی نہیں ہے، اپنی تو بات ہونا.
غیروں پہ نہیں ڈر، اس سے بچو، اس سے بچو۔ حضرت ہمارے شیخ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بھی آپ بازار میں جائیں نا اور نہ محرم عورت سامنے آ جائے، نہ محرم عورت آ جائے، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں شعر پڑھا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، یاد کر لو گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا، انہیں دیکھیں گے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھنا ولی کا شعر ہے، آپ پڑھ کے دیکھو اللہ کیسے قصے بسر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نہ محرم عورت ہے اپنی نگاہ کو فوراً نیچے کر لو، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، اور نمبر 3 تقلید کے شبہات اور شبہات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ یہ پرچی آپ کی محفوظ ہیں، انشاءاللہ ایک پرچی بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی، ان پرچیوں کے جواب آئیں گے۔ میں نے عرض کیا میں وقت پہ شروع کرتا ہوں اور وقت پہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ میں کبھی جلسوں میں جاؤں نا تو میں اس وقت ان حضرات سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ جب ہمارا بیان کروائیں تو ٹائم لکھ دیا کریں، تو اتنے بجے بیان شروع ہوگا اور ٹھیک اتنے بجے بیان شروع کروائیں۔ 1-2 بیان آپ وقت پہ شروع کروا دیں، خواہ بے شک بندے تھوڑے ہوں، آئندہ انشاءاللہ لوگ وقت کی پابندی کریں گے۔ ہر بندہ اس دور میں بہت مصروف ہے، بندوں کے بات کا خیال کرو، اس میں شریعت ساری کی ساری ٹھیک طرح سے چلتی ہے اور لوگوں کو دنیا کا نظام میں ٹھیک رہتا ہے، کسی موقع پر بھی الجھن نہیں ہوتی۔ آپ کا سوال تو مقبول ہے، کہتے ہیں اس کو بندوبست باہر کریں لیکن باہر جگہ نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، باہر اتنی گرمی ہے کہ جگہ نہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ میں اسباب اور وسائل عطا فرمائیں۔ میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا نا ہماری خواہش ہے آپ دعا کر دو اللہ میں وسائل دے، ہماری کا یہ ساتھ جگہ ہے، ہم اس پورا حال بنائیں، اس حال کو اس کے ساتھ بند کریں اور پھر میں ایئر کنڈیشن لگائیں اور گرمیوں میں AC میں کورس ہو اور سردیوں میں ہیٹر کے اندر کورس ہو، ہمارا پورا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار کہا اللہ پاک نعمت عطا فرمائے، اللہ کا شکر عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی کوشش کریں، بلا وجہ مشقت کی باتیں نہ کیا کریں۔ میں کبھی جلسوں میں جاتا ہوں نا تو بعض ساتھی کہتے ہیں جب بیان پر مزہ آئے نا، بیان پر مزہ بہت خوش ہو کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، بہت خوش ہو۔ میں نے کہا نا یہ دعا کرو اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ استقامت کا معنی اس بیان پر پرچاؤ، پھر میں جیل میں جاؤں اور دوبارہ اگر پھر کسی طرح کروں تو تم نے مجھے جیل میں دعا کے بیان کرانے ہیں، تم دعا کرو اللہ پاک عافیت دین کا کام دے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے نا۔ میں نے آپ بتایا تھا ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک نوجوان کا فون ہے کراچی، کہتا ہے میں سائٹ ایریا فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور مولانا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ میں نے کہا اللہ برکت عطا فرمائے، کیوں محبت ہے؟ کہتا ہے آپ مسلک کا دفاع کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ یقین کرو میں ایک جگہ لاہور بیان تھا تو کالج کے لڑکے آئے، آپ حیران ہوں گے، کالج کے لڑکے، ان بھی کالج کا لڑکا ہے چشمہ بیرات کیا تھا چشمے کا، مجھے کہتے ہیں مولانا ہمارا پورا خاندان بریلوی ہے، اللہ گواہ ہے میں نیٹ پہ آپ کے بیانات سن کر دیوبندی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آپ دیوبندیت کے دفاع کرنے والے آج بھی علماء موجود ہیں، ہم نے دیوبندیت کو سنا تھی نا، میں نے دیوبندی کا دفاع آپ سے سن کے پورا خاندان بریلوی ہے اور میں دیوبندی ہوں، صرف نیٹ کے دفاع کا سن کر۔ خیر مجھے لڑکا کہتا ہے مجھے بہت محبت ہے، میں نے کہا اللہ برکت آپ کو، میں کہتا ہوں ساجی میں نماز کے بعد آپ کا نام لے کر دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کون سی دعا کرتے ہو؟ کہتا اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ کا مجھے کہتا ہے اللہ آپ کو شہادت کی موت دے۔ اب وہ اپنے دل میں بہت خیر خواہ ہے بھئی بندہ جنت میں جائے، میں نے کہا بھائی میں شہادت کا متمنی ہوں، لیکن شریعت کے مزاج حضرت مولانا مفتی رشید احمد جانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے اللہ سے دعا مانگو اللہ برکت والی عمر عطا فرمائے اور خوب دین کا کام لے، اور جب جانے کا وقت ہے تو اللہ شہادت، جب جانے کا وقت آئے شہادت دے تو اللہ زندگی دے اور زندگی میں دشمن کے دانت کھٹے کرو، اور جب جائیں تو پھر اللہ موت کون سی دے؟ شہادت کی۔ یہ دنوں میں لال مسجد کا قضیہ پیش آیا، مجھے غیر مقلد مناظر نے میسج کیا، مجھے اس نے کہا کہ مولانا مجھے اس نے غیر مقلد مناظر نے میسج کیا، مجھے کہتا ہے اے کاش مولانا گھومت آپ کی لال مسجد میں شہید ہو جاتی تو تاریخ کا نیا باب رقم ہوتا۔ میں نے اسے واپسی کو میسج کیا، میں نے کہا اب ہمارے شہید ہونے سے نہیں ہمارے زندہ رہنے سے تاریخ کا نیا باب رقم ہوگا، نہیں سمجھے؟ اب ہمارے مرنے سے نہیں ہمارے کوئی دن زندہ رہنے سے تاریخ کا نیا باب رقم ہوگا۔ پھر میں نے کہا ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں گرد سمجھتے ہیں، گرد بھی کہتے ہیں، علم بھی کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چیل گرد علیں، یہ جو مردار جاتی ہیں۔ میں نے کہا اگر چیل کی دعا قبول ہوتی تو دنیا میں کبھی بھی کسی بہن کا کوئی بیٹا زندہ نہ ہوتا،
جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ دعا کرتی اللہ کرے مر جائے. میں نے اللہ کرے دعا کرو کہ کوئی بھی ایسا اچھا کام کر جانا ہو زندہ نہ رہتا. کیوں؟ چیز دعا کرتی اللہ کرے یہ مر جائے. میں نے کہا چیز کی دعائیں قبول ہوتی تو کوئی بھی کام کا زندہ نہ رہتا. تمہاری دعائیں قبول ہوتی تو کوئی بھی دیوبندی کام کا زندہ نہ رہتا. خدا نے اس کو معلوم کیا, خدا نے تمہیں بھی کرنا. اس کا پھر مجھے میسج آئی, اور میں شرارتی ہوتے ہیں باز تو نہیں آتے نا, پھر میسج آئے اور مجھے کہنے لگا قاضی عبدالرشید شہید کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا. یہ جو اشتیاق میں لا رہا تھا کہ مولانا لال مسجد کی اور جہاد کی بات کریں. میں پھر کبھی انشاءاللہ اپنی پالیسیوں پر بات کروں گا. ہمارے کام کی پالیسیاں کیا, جو ہمارے کام کی پالیسی سمجھتا ہے نا, خدائی قسم باشش کر اٹھتا ہے کہ اس دور میں پالیسی کیسی ہونی چاہیے. میں صرف متن عرض کرتا ہوں شرح پھر سے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالدیوبند بنایا تھا وہ قلعتم ہوا اور ہے کہاں پہ؟ دارالکفر میں. اس سے پیدا شدہ طریقے قلعتم ہو گئی ہیں اور دیوبند قلعتم نہیں ہوا. اس کا معنی شیخ الہند کی پالیسی. میں پھر کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا تاکہ آپ کو شیخ الہند کی پالیسی سمجھ آئے. اس دور میں اگر آپ نے دیوبند کے نظریات کو ملانا ہے تو پالیسی کس کی ہونی چاہیے؟ بولیے کس کی پالیسی ہو؟ کیونکہ دیوبندیوں کے والد محترم کا نام روحانی باپ حضرت شیخ الہند ہے. ہم سب کا بابا وہ ہے. اس کی پالیسی کے مطابق کام کرے تو دیکھیں کام کا لطف کیسے آتا ہے. تو نے کیا میسج کیا؟ کہتے ہیں غازی عبدالرشید شہید کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے. میں نے واپسی جواب دیا, میں نے کہا غازی عبدالرشید شہید کا مسکراتا چہرہ پیغام دیتا ہے مقلد حق پر ہیں اور غیر مقلد باطل پر. جواب تو دینا چاہیے نا. اس کی حسرت میں ایسے کہ ہمیں جواب نہیں ملا. اللہ ہمیں پاس میں توفیق عطا فرمائے. کھانا آپ کی انتظار کر رہا ہے.